یہ تنہائی، یہ جو ہے نا کہ میں اکیلا پہنچ جاؤں، میں اکیلا کر جاؤں گا، میں اکیلا رول کر لوں گا، میں اکیلا چلا لوں گا. اس میں نقطہ یہ تھا کہ جو اللہ کا خاصہ ہے نا وہ اکیلا رہتا وہ اکیلا ہونے میں کیا بات He is ہے. all alone. بالکل. He is all سورہ alone. اخلاص میں ٹیم مینجمنٹ کا اصول چھپا ہے. یہ بھی مولویوں یہ بھی دیندار مولویوں اور علماء کا ہی خاصہ ہے کہ وہ نکال سکتے ہیں. ہم اٹس ویری ہارڈ ٹو سے کہ جی یہ کرتے کیا ہیں، لیکن جو قرآن سے گریپ ہے نا شیخ، بالکل وہ سولوشن پرووائڈنگ میں مجھے نہیں لگتا کسی اور چیز میں. تو جو اللہ کے لیے خاص ہے اس کے جمال کمال کے لیے، وہ مخلوق میں نقص ہوگا. ہمارا نقطہ تھا. اور جو مخلوق کا خاصہ ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا. اللہ کے لیے. تو مخلوق کبھی بھی تنہائی ایک اور چیز ہے، صحیح ہے، اور انفرادیت ایک اور چیز ہے. یہ ایک اور چیز. سمد ہے، اللہ الصمد. ہاں، اس پر آپ اگر کچھ بولیں تو بتائیں آپ کیا شیخ. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا نقطہ بیان کیا ہے. بعض جگہ جو ہمارے پرانے علماء ہیں اور انہوں نے اس کو بعض جگہ پہ لکھا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اردو زبان کے اندر اگر آپ کوئی سیگا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے واحد کا سیگا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے. انسان کا احترام یہ ہے کہ اگر میں آپ کو احترام سے بلانا چاہتا ہوں تو آپ کے لیے میں جمع کا سیگا استعمال کروں گا. شیخ آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ کہہ کے کیسے کہہ کے یا جمع کے سیگے سے مخاطب کروں گا. اگر میں آپ کو واحد کے سیگے سے مخاطب کر رہا ہوں یا کسی بڑے کو کر رہا ہوں تو وہ بے ادبی تصور کی جاتی ہے. لیکن اللہ کا ادب اور احترام یہ ہے کہ اللہ کے لیے واحد کا سیگا استعمال کیا جائے، کیونکہ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز تھا ازل سے ہے اور اب تک بے نیاز ہی رہے گا. اچھا، اگر میں اس پہ تھوڑا سا اپنا نقطہ دوں کہ وہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، نحنو تو جمع تو آیا یہاں پر. بالکل. بعض جگہ پر اچھا اس طرح ایک دو جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ جمع کسی کے اپنے لیے استعمال کیے ہیں، لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے واحد کا صیغہ بھی استعمال کیا. جیسے واحد تو ہر جگہ فاعبدنی کہ صرف میری ہی عبادت. مجھے کسی نے ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ یہ نحنو نا رائل پلورل ہے. بالکل. یہ وہ پلورلٹی اس کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا. تو اس کی کچھ علماء نے تفسیر اس طرح سے بھی کیا ہے، کہا کہ یہاں تو ہے کہ یہ مجسٹی کے لیے ہے پرولر، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں فرشتوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. اس میں نا ایک کلی قاعدہ جو میں نے ایک بڑی پیاری کتاب میں پڑھا تھا، نام مجھے نہیں یاد، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی توحید اور عبادت کی بات کی ہے وہاں کبھی بھی جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا. بالکل. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کہتا ہے اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، ٹھیک ہے. اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اپنی اسماء و صفات کی، نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، وہاں اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے اکثر و بیشتر. قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. لیکن نقطہ بہرحال یہی ہے کہ جو اللہ کے لیے خاص ہے نا، مخلوق نے جب وہ اپنایا ہے وہ نقصان ہی اٹھائے گی. ایسا ہی ہے، وہ فساد ہوگا. ایسا ہی ہے. مخلوق اگر یہ کہتی ہے، انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں تنہائی ایک اور چیز، اس جمال اور کمال تک پہنچنے کے لیے ایک آئسولیشن چاہیے ہوتی ہے انسان کو، کہ اسے ایک ٹائم پر اکیلا وقت چاہیے ہوتا ہے اپنے سوچوں کو جمع کرنے کے لیے، اپنی سیلف ریفلیکشن کے لیے. لیکن یہ ایک مستقل تحریک کبھی نہیں ہو سکتی کہ انسان کے جی میں اکیلا پہنچ جاؤں. میرے خیال سے میں نے اپنے 12 سالوں میں یہ بڑا پڑھایا ہے لوگوں کو، اور اس کی قوم کو میں نے تلقین بھی کی ہے شیخ، کہ یہ تنہائی، یہ جو ہے نا کہ میں اکیلا پہنچ جاؤں، میں اکیلا کر جاؤں گا، میں اکیلا رول کر لوں گا، میں اکیلا چلا لوں گا. اور اسکوپ آف دا سبجیکٹ پہ ٹوڈے وکی میں یہ چاہوں گا اس پر بھی بات ہو کہ حکومت بھی ایک اجتماعیت ہے. حکومت ہے، سسٹم ہے، اسٹرکچر ہے. تو آرگنائزیشنل کارپوریٹ اسٹرکچر سے آج ایڈریس کرتے ہوئے یہ مت ہم پیچھے رہیں کہ ہمیں حکومت اور سسٹم کی اسٹرکچرائزیشن کے اندر مینجمنٹ اور ٹیم اور یہ سسٹم کیا ہوتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے، ہم اس کو آج اگنور نہ کریں. اس کی جہت دونوں جگہ ہونی چاہیے. آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی آپ نے بات کی ہے، تو ہمارے لیے تو زندگی کے ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو ہمیں اپنی اگر آرگنائزیشن کے اصول سیٹ کرنے ہیں تو وہ بھی قرآن اور سیرت سے کرنے ہیں. ہمیں اپنے انفرادی اصول سیٹ کرنے ہیں تو وہ بھی قرآن سے کرنے ہیں اور سیرت سے کرنے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ابتدائی زندگی دیکھیں، مکی زندگی ساری ٹیم بلڈنگ کے اوپر ہی ہے، اور ایسی کمال ٹیم بلڈنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. شیخ آپ کی اجازت سے میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے، آپ کی ٹیم بلڈنگ کا لیول آپ چیک کریں کہ امت کے 4 سب سے اعلیٰ دماغ آپ نے اپنی ٹیم میں اس طرح سے آپ نے انکلکیٹ کر لیا ان کو کہ 2 کو اپنا داماد بنا لیا اور 2 کے سسر بن گئے. 2 کے سسر بن گئے. نہیں، ہم بھی جو آئے تھے نا اس مشن پر، اسی کال پر آئے
اور ہم نے بھی جو ماشاءاللہ سے شادی بھی کی علمی گھرانے میں، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ جو ہمارے بھی اس زمانے کے استاد تھے کہ 2 ٹاپ استاد ہیں، 2 ٹاپ دماد ہیں، 2 ٹاپ سسر ہیں. اور وہ 4 جو آپ نے اپنے ساتھ جوڑے، ایسی کمال کی ٹیم تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان و خلفائے راشدین، تو اسلام کا جو اصل عروج ہوا ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک ہوا ہے. اس کے بعد تو پھر ڈاؤن فال ہی شروع ہوا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک وہ عروج کمال تک پہنچا ہے، پھر کچھ دیر اس نے سسٹین کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اچھا وہ زوال آتا آتا آپ ٹیم بلڈنگ کا کمال یہ دیکھیں کہ وہ عروج آیا ہے کم سالوں کے اندر، لیکن اس کو ختم ہونے میں جو اس کی آخری رمق ہے وہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے اس کو کئی سو سال کا عرصہ لگا. ابھی بھی اگر ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم کھڑی کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم کھڑا کیا، تو سسٹم تو کھڑا ہے آج، سسٹم آج بھی کھڑا ہے. اس میں پھر ہم سکسیشن پلاننگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. جو یہ سوالات آپ اٹھائیں گے، یہ ہم کہیں گے آپ جس کو جانے لیکن چاہ رہے ہیں میرا فیبرک سیٹ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کام اور کیا ہوا کام، اگرچہ ڈسکرپنسی جتنی بھی ہوگی، آپ یہ نہیں کہیں کہ صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا، بلکہ ریوائیو کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن سسٹینیبلٹی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. تو وہ اس ایک آدمی کی محنت، ایک ہستی کی محنت کو آپ دیکھ لیں، مٹائی آج بھی نہیں سکتے. بہرحال ہی واز دا گریٹسٹ لیڈر آف آل ٹائمز، لا شک فیہ ولا ریب فیہ، اور میرے خیال سے انہی سے اصول لیے جائیں گے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ میں تو شیخ اور میں تو وکیل کو بھی، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی یہ بتائیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں بھائی مجھے تو سارا کچھ جو ہے ہمارے ہی 1400 سال کے ورثے سے مل جاتا ہے. ہمارے بڑوں نے دنیا پہ راج کیا، 3 بر اعظموں پہ راج کیا ہے. تو اگر 600-800 لوگوں کی کمپنی چلانے کے لیے اگر اصول چاہیے ہوں گے نا بھائی جان، تو وہ ہمیں وہیں سے ملیں گے. ایون جو آپ نے خلافت راشدہ کے بعد بات بھی کی، اسلام کھڑا تھا پھر بھی، بالکل اس کے بعد کھڑا تھا. پولیٹیکل ڈائنامکس بدلتی رہی ہوں گی، بٹ سسٹم واز دیئر، اینڈ سیولائزیشنل گروتھ ہماری آسمانوں تک پہنچی ہوئی تھی. تو ہم نے پوری دنیا چلائی ہے. اور وہ ایج تھی جب پورا یورپ جو ہے وہ جس کو ڈارک ایجز ہم کہتے ہیں، ڈارک ایجز میں رہا. اس کے بعد ان کے پاس انلائٹنمنٹ کا دور آیا اور انہوں نے نہیں، ہم یہ ضرور کہیں گے، جملہ یہ ضرور کہیں گے کہ دنیا چلائی ہے مسلمانوں نے، اور وہ ایک آدمی سے نہیں چلائی، انہوں نے لاکھوں شہروں پہ راج کیا ہے.